بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی صوبے نے سندھ کو دوسرے صوبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا کہا ہے۔ یہ آج ڈسکس کریں گے۔ دوسرا بہت ہی اہم مسئلہ بلاول بھٹو کی امریکہ روانگی ہے، اس کا بھی تجزیہ کریں گے۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان کی ہسٹری میں اب تک کسی نے یہ بات اتنی اوپنلی نہیں کہی کہ سندھ دوسرے صوبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ہمیشہ سے پنجاب کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا۔ آپ پاکستان کی تاریخ پڑھیے، اخبارات پڑھیے، دوسرے صوبوں کے سیاسی رہنماؤں کے بیانات سنیے، سب کے سب پنجاب کو مختلف انداز سے ٹارگٹ کرتے ہیں، جبکہ پنجاب کو ہمیشہ بڑا بھائی ہونے کا کہہ کر چپ کرایا جاتا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن دراصل حقیقت کیا ہے؟ یہ بات بلوچستان کے ایک رہنما نے اپنی پریس کانفرنس میں بتائی ہے۔ آپ اس سے پہلے اس پریس کانفرنس کی جھلکیاں سننے سے پہلے پاکستان کی اگر مختصر ہسٹری پر غور کریں پنجاب کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے، تو آپ دیکھیے کہ لیاقت علی خان سے لے کر 1971 کا سانے ہونے تک پنجاب کو بہت ٹارگٹ کیا جاتا رہا، اور بنگلہ دیش کے اندر پنجاب کے خلاف نعرے لگتے رہے، جبکہ لیاقت علی خان سے لے کر جنرل یحییٰ جب سقوط ڈھاکہ ہوا اس وقت تک کوئی بھی سربراہ وزیر اعظم یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پنجاب سے نہیں تھا۔ اگر آپ چودھری محمد علی کی بات کریں گے تو وہ جالندھر کے رہنے والے تھے، یعنی اس مشرقی پنجاب کے تھے جو اب بھارت کا حصہ ہے۔ لہٰذا لیاقت علی خان نے اگر اپنی کابینہ میں بنگالی رہنماؤں کو حصہ نہیں دیا تو گالی پنجاب کو پڑی۔ اگر فیلڈ مارشل ایوب خان نے بنگلہ دیش موجودہ اور سابقہ مشرقی پاکستان میں سازشیں کی تو گالی پنجاب کو پڑی۔ اگر جنرل یحییٰ نے بھٹو کے ساتھ جا کر وہاں آپریشن کا فیصلہ کیا تو گالی پنجاب کو پڑی۔ اب آپ آگے آئیے، اب ذوالفقار علی بھٹو کا دور آتا ہے۔ ان کا تعلق سندھ سے تھا، انہوں نے اسے سندھ کارڈ بنا دیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک تمام رہنماؤں نے اسے سندھ کارڈ کے طور پر استعمال کیا۔ سندھ کے لوگ معصوم ہیں، سندھی معصوم ہیں، سندھ کا خطہ بہت معصوم ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو سیاسی رہنماؤں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور سیاسی رہنما خاص طور پر پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کو ایکسپلائٹ کرتی آئی ہے۔ اب آپ ذرا وہ جھلکیاں سنیے جو بلوچستان کے رہنما لیاقت شاہوانی، جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے۔ انہوں نے کیسے بتایا؟ آپ دیکھیے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس حکومت نے بلوچستان کے پانی کے حق پر کیسے ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ ڈاکہ کا لفظ لیاقت شاہوانی بلوچستان حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ آپ ذرا سنیے جھلکیاں لیاقت شاہوانی کی۔ اس وقت سندھ گورنمنٹ جو ہے بلوچستان کی جو زرخیز زمین ہے ان کو بنجر کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ چونکہ بلوچستان اینڈ ٹیل پہ ہے اور ارسا کا جو پانی ہے وہ تھرو سندھ جو ہے بلوچستان کو ملتی ہے۔ ہمارا حصہ جو ہے گزشتہ 20 سال میں سندھ نے کبھی پورا نہیں دیا۔ ابھی اس وقت جو شارٹیج ہے پانی کی، اور جو سندھ گورنمنٹ پنجاب سے کمپلین کر رہا ہے، وہ صرف 17% ان کو کمی کا سامنا ہے، لیکن آگے سندھ جو ہے بلوچستان کو 42% شارٹ فال پہ ہمیں پانی فراہم کر رہی ہے۔ اس سے جو ہمیں نقصان ہوا ہے اب تک 2700 سے 2800 ارب روپے کا، اور اس کا ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے، اور آج بھی سندھ گورنمنٹ اسٹیٹ آف ڈینائل میں۔ میں یہاں اضافہ کرتا چلوں کہ 500 کیوسک پانی ہمیں تونسا بیراج پنجاب سے ملتا ہے، اور 1991 سے آج تک یہ پانی ہمیں پورا ملتا رہا ہے۔
اور دوسری طرف سندھ گورنمنٹ جو محکومیت کا بھی دعویٰ کرتی ہے, جمہوریت کا بھی دعویٰ کرتی ہے, وفاقیت کا بھی دعویٰ کرتی ہے, اور بلوچستان کو اپنا سسٹر پروونس کہنے کا بھی دعویٰ کرتی ہے, لیکن کانسٹنٹلی 20 سالوں سے ہمارے پانی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور اگر ان کا یہ رویہ رہا تو ہب ڈیم سے جو پانی کراچی کو فار ڈرنکنگ پرپز جو پرووائڈ کی جاتی ہے, تو پھر بحالت مجبوری ہم نہیں چاہتے, قطعاً نہیں چاہتے, لیکن اگر سندھ گورنمنٹ کا یہ اٹدرمی برقرار رہا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں رہے گا کہ ہم جو ہے ہب ڈیم کا پانی روک دیں. جی ناظرین, آپ نے سنا, بڑی اہم باتیں کی. پہلے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت بلوچستان کو بنجر کرنا چاہتی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 20 سال سے اس کارروائی کے تحت جو پانی سندھ بلوچستان کو پورے حق کے مطابق نہیں دے رہا, اس سے بلوچستان کو 2700-2800 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اور اس کے بعد ایک انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ توسا براج جو پنجاب کا حصہ ہے, پنجاب سے پانی گزشتہ 20 سال سے پورا مل رہا ہے اور انہیں کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. آپ یہ پریس کانفرنس پوری سنیے. انہوں نے استعمال کیا نا لفظ کہ سندھ بلوچستان کے پانی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. تو کیا آپ دیکھیے کہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پنجاب کے حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں, پنجاب کے لوگ بھی ویسے ہی مظلوم ہیں ان حکمرانوں کے ہاتھوں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. تو لہٰذا جو لوگ ہیں پنجاب کے ہوں, سندھ کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, خیبر پختونخوا کے ہوں, آزاد کشمیر کے ہوں, گلگت بلتستان کے ہوں, سب معصوم ہیں. لیکن یہ جو کارڈ استعمال کیا جاتا ہے پنجاب کے خلاف, اور اس میں پیپلز پارٹی ہمیشہ پیش رہی ہے. میں نے آپ کو لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کی ساری مثالیں دے دی. ایک بات چلتے چلتے اور بتاؤں آپ کو کہ جتنے مارشل لا لگے ہیں ان میں, ان چاروں مارشل لاؤں میں پاکستان میں لگانے والا کوئی پنجابی نہیں تھا. فیلڈ مارشل ایوب خان کا تعلق آپ جانتے ہیں خیبر پختونخوا سے تھا. جنرل یحییٰ کا تعلق قزل باش فیملی اور وہ پختون تھے. آپ جنرل ضیاء الحق کو پنجاب کا کہیں گے؟ جی نہیں, وہ مشرقی پنجاب کے رہنے والے تھے, وہاں پیدا ہوئے. اس کے بعد ان کا ڈومیسائل پشاور کا تھا, لہٰذا وہ بھی, ان کا بھی تعلق بنیادی طور پر اس پنجاب سے نہیں تھا جو پاکستان کا حصہ ہے. جنرل مشرف کا تعلق تھا ہی کراچی سے. لہٰذا پاکستان میں جتنے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آئے, چاروں کے چاروں, ان میں سے کسی کا تعلق اس پنجاب سے نہیں تھا جو پاکستان کا حصہ ہے. آخر میں اس گفتگو کے اس پوائنٹ کے آخر میں میں لوفر سوال کروں گا کہ کیا محققین, کیا ہسٹورین اس بات کو ایکسپلور کر کے پورے پاکستان اور ہسٹری کے سامنے لائیں گے کہ جو پنجاب کو اب تک برا بلا کہا جاتا رہا ہے اور پنجاب کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں, کیا اس کے پیچھے کون سی مذموم سازشیں تھیں, کون سے سیاسی مقاصد تھے؟ اور دوسرے صوبوں کو, جیسے آج بلوچستان کے رہنما لیاقت شاہوانی نے ایکسپوز کر دیا سندھ کو, کیا ہسٹورین ایکسپوز کریں گے؟ یہ میرا لوفر سوال ہے اس نقطے کے اوپر. اب دوسرے نقطے پر آتے ہیں. بلاول بھٹو امریکہ جا رہے ہیں جولائی کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں. بے شک ان کا یہ ایک نجی دورہ ہے, لیکن جو پبلک فگر ہوتا ہے اس کی چائے پینے سے لے کر اس کے کپڑوں تک, اس کے گاڑی میں بیٹھنے تک کے انداز, سب کے سب پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. لہٰذا, اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ ممکنہ طور پر جمعہ پڑھنے بھی جائیں تو تصویر اس لیے کھنچواتے ہیں کہ تاکہ سیاست میں اپنا نام پیدا کر سکیں, شہرت حاصل کر سکیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو امریکہ جائیں اور وہاں پر سیاسی سرگرمیاں نہ کریں؟ اس کا تجزیہ چند لائنوں میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن اور پاکستان میں عمران خان, دونوں حکومتوں کا فی الحال سرد مہری چل رہی ہے. اور دوسرا پی ٹی آئی کی حکومت بھی 2 سال زیادہ سے زیادہ عرصہ رہ گیا اگر مکمل بھی کرتی ہے اپنی ٹینیور. تو لہٰذا جو سمجھدار سیاستدان ہے وہ کوشش کرے گا ممکنات کو تلاش کرنے کی کہ کیسے اقتدار میں آیا جائے. اور پیپلز پارٹی کی یہ روایت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اقتدار میں آنے کے لیے امریکہ سے کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مدد حاصل کی ہے. بے نظیر کی پہلی حکومت, دوسری حکومت اور جنرل مشرف سے ان کے این آر او, کوڈریزا رائس وغیرہ کے سب معاملات آپ کے سامنے ہیں. اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو بائیڈن امریکہ میں ہیں,
وہ صدر ہیں. جو بائیڈن جب وائس پریزیڈنٹ تھے تو پاکستان آتے رہے ہیں افغانستان کے ایشو پر اور ویسے بھی. بے شک ان کی نواز شریف سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن اس دور میں جب وہ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ تھے تو ان کے پاکستان آنا جانا ذرا فرینڈلی تھا. یہاں تک کہ جو بائیڈن جو وائس پریزیڈنٹ اس وقت امریکہ کے تھے اور اب امریکہ کے صدر ہیں، ان کو پاکستان کا اعلیٰ ترین امتیازی نشان بھی دیا گیا. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ حسین حقانی جو امریکہ میں سفیر تھے پاکستان کے، حسین حقانی کی جو بائیڈن سے بہت دوستی بھی تھی. آپ کو یاد ہے میمو گیٹ سکینڈل بھی سارا، جس کے بعد آصف علی زرداری کو کچھ عرصے کے لیے دبئی، لوگ کہتے ہیں بھاگنا پڑا، میں نہیں کہوں گا، صدر آصف علی زرداری کچھ عرصے کے لیے دبئی چلے گئے. خیر اب کیا صورتحال ہے؟ اب وہی جو بائیڈن جو آصف علی زرداری کے تقریباً دوست تھے اور حسین حقانی کی وجہ سے دوست تھے اور حسین حقانی کے بھی دوست تھے، وہ صدر ہیں. حسین حقانی اس وقت امریکہ میں ہیں تو اور عمران خان کی سرد مہری چل رہی ہے امریکن گورنمنٹ سے. تو کیا یہ بہت ایک عمدہ موقع نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ان تعلقات کو کلٹیویٹ کر سکے؟ نمبر 2، آپ جب دیکھیے گا کہ جب بلاول بھٹو جائیں گے تو امریکہ میں بہت سے فورمز پر بھی خطاب کریں گے. ان میں سے ایک فورم حال ہی میں بنایا گیا ہے جو پاکستان کے سیاست دانوں کی امریکن جو آفیشلز ہیں ان سے لابی کی جائے. یہ ایک پرائیویٹ فورم بنایا گیا ہے کہ جو وہاں کے پاکستانی ہیں، جو اوریجن پاکستانی کے ہیں، وہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بہتر کرنے کے لیے ایک فورم بنایا ہے. یہ دیکھیے گا کہ اس پر بلاول بھٹو اور یہ کیسے کلٹیویٹ کرتے ہیں. دوسرا، گل علیہ اسماعیل جو پاکستان سے بھاگ کے گئی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، ان کا تعلقات بلاول بھٹو سے نظریاتی موجود ہیں. وہ گل علیہ اسماعیل جو ہیں اس وقت امریکن بہت سے آفیشلز کے ساتھ بہت فرینڈلی ہیں. اس تعلقات کو بلاول بھٹو کیسے کلٹیویٹ کریں گے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو یہاں یہ لوفر سوال سامنے آتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کے لیے مدد مانگتی ہے تو کیا نون لیگ کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مقامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے؟ حالانکہ جمہوری اعتبار سے دونوں غلط ہیں. ڈیئر ویورز، آج کی گفتگو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے ویڈیو کو، اور اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. اس کے لیے لال بٹن کو پریس کریں، بیل آئیکن دبائیے اور فیڈ بیک ضرور دیجئے. گاڈ بلیس پاکستان.